تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا میرے پیاروں کہ ہماری رزق صرف روٹی نہیں ہوتا، رزق حالات بھی ہوتے ہیں، رزق موسم بھی رزق ہے، نیک بیوی نیک بچے سب رزق ہیں، صحت رزق ہے، سب کچھ رزق ہے۔ وہ رزق زمین پہ نہیں ہے، وہ اللہ نے آسمانی اعمال سے جوڑا ہے۔ وہ میں آپ کو اعمال بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن میں اللہ شروع میں کہتے ہیں یہ کتاب، اس پہ شک نہ کرنا، یہ ھدی للمتقین ہے، یہ کتاب متقیوں کو ہدایت دے گی۔ اگر ہم متقی بن جائیں ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے میرے پیار۔ متقیوں کی 6 نشانیاں بتائی ہیں قرآن نے، 3 سورہ آل عمران میں، 3 سورہ زاریات میں۔ 3 سورہ آل عمران میں کیا بتائیں؟ متقیوں کی پہلی نشانی یہ غصے کو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں۔ آج بتاؤ غصہ کتنا ہے معاشرے میں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوکا گیا، آپ کو پتھر مارے گئے طائف میں، آپ کے دندان مبارک احد میں شہید کیے گئے، آپ کے چچا کو قتل کیا گیا، آپ نے غصے کو کنٹرول کیا۔ بلکہ اللہ نے نبی کو کہا اس جنگ کے بعد، نبی تھوڑا غصے ہوئے نا تو اللہ نے کہا اے نبی اگر آپ ذرا بھی سخت ہوتے تو یہ مجمع آپ کے قریب نہ آتا۔ سختی مردے کی نشانی ہے، جب مر جاتا ہے نا آدمی روح نکلتی ہے، اس میں عقل آ جاتی ہے، زندہ میں سختی ہو ہی نہیں سکتی۔ آج میرے پیاروں مسلمانوں میں غصہ بہت ہے، آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ فرمایا غصہ کرنا حرام ہے، غصہ نہ آنا گدھے کی علامت ہے، غصہ حرام ہے۔ ایک صحابی نے کہا اس نے مجھے نصیحت کرے، کہا غصہ نہ کیا کر، پھر پوچھا کہا غصہ نہ کیا کر، کہا غصہ نہ کیا کر۔ یہ غصہ یہ میرے پیاروں مسلمانوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ فرمایا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، جو مومنوں سے ذلیل ہوگا اللہ اس کو کافروں میں عزت دے گا۔ فرمایا میں قسم کھاتا ہوں جو مسلمان سے اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کو عزت دے گا۔ آج مسلمان ایک دوسرے کو ذلیل کر رہا ہے، پوری دنیا مل کے اس کو ذلیل کر رہا ہے۔ پہلا عمل بتایا متقی کا کہ غصے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ نمبر 2 لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ آج میرے پیاروں ہمارے اندر معافی نہیں ہے۔ بچے دیکھو، بچے لڑتے ہیں نا، چھوٹے لوگ لڑتے ہیں، 2 منٹ میں دوستی ہو جاتی ہے۔ آج ہماری کوئی لڑائی جو سالوں بات ہی نہیں کرتے، اور اللہ کو مسلمانوں کا لڑنا اتنا ناپسند ہے کہ نبی یونس ہارون علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام اعتکاف پہ گئے 40 دن، تو بچڑے کی پوجا ہو رہی تھی، شرک ہو رہا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو ہارون علیہ السلام کی داڑھی بال پکڑ کے غصے میں کہا اے ہارون ان کو شرک سے روکا نہیں؟ کہا موسیٰ میری بات سنو، میں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، یہ مجھے مارنے لگے، آپس میں لڑنے لگے، میں نے مسلمانوں کی لڑائی دیکھی ہو رہی تھی، میں نے چھوڑ دیا، ان کو شرک کرنے دیا، مسلمانوں کو لڑنے نہیں دیا۔ نبی نے شرک برداشت کیا لیکن مسلمان لڑائی نہ ہو۔ آج میرے پیاروں مسلمان پوری دنیا میں لڑ رہے ہیں، کیوں کہ اللہ کہتے ہیں جب دین پہ نہیں ہوگے تمہارے دن پھاڑ دوں گا اور آپس میں تمہاری لڑائی کرواؤں گا۔ آج مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، ہر گھر میں لڑائی ہے، ہر مرد پریشان اپنی بیوی سے، ہر عورت پریشان شوہر سے، ہر بچے پریشان ماں باپ سے، اور ماں باپ بچوں سے پریشان۔ جس کی شادی نہیں میرے پاس دعا، سعید بھائی لڑکی نہیں مل رہی دعا کر دیں، جس کی شادی ہوئی سعید بھائی لڑکی بڑی تنگ کر رہی دعا کر دیں، دونوں ہی پریشان پارٹی، جو لے کے آ رہا ہے وہ بھی پریشان، جس کے پاس آگے وہ کہہ رہے نکل جائے۔ یہ سب حالات اللہ نے بنائے۔ فرمائے متقی کا دوسرا عمل یہ معاف کرتے ہیں لوگوں کو۔ میرے پیاروں لوگوں کے چھوٹے چھوٹے معاف کرو، اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے بڑے بڑے گناہ معاف کروں۔ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ آج ہمیں رحم نہیں آتا۔ میں طواف کر رہا تھا، 2 لڑکے مجھے پاکستان کے ملے، کہا سعید بھائی ہم آپ کے بڑے فین ہیں، آپ سے گزارش ہے یہ چائنا والے ظالم یہ ہمارے ملک میں آ کے گوادر پہ قبضہ کر رہے ہیں، ان کے لیے آپ بدعا کریں۔ میں کہا چھوڑو بعد میں کرتے ہیں، پہلے بتاؤ یہ آئی فون ہے؟ مجھے پتا تھا، کہتے نہیں آئی فون تو نہیں ہے، یہ چائنا نے ان کی نقل پہ اوپو بنایا، سارے آئی فون کا کام کرتا ہے۔ میں کہا ظالم فون ان کے استعمال کر کے انہیں کو بدوا دے رہے۔ آج ہمارے اندر رحم ہے میرے پیاروں، 6 ارب لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، ہم اپنی دنیا بنانے کے چکر میں۔ میں نے گھر میں کھانا کیا 100 آدمیوں کا، 50 آئے 50 نہیں آئے، 50 کا کھانا بچ گیا، میں نے کھانا ضائع کر دیا، 50 بھوکے باہر کھڑے تھے ان کو کھانا نہیں دیا۔ لوگ مجھے ظالم نہیں کہیں گے؟ ہم کو اللہ نے کلمہ دیا، اپنا تعلق دیا، نبی دیا، دنیا آخرت سمجھائی، ہم اس اتنا ظلم کر رہے ہیں، خود بھی صحیح دین پہ نہیں چل رہے اور لوگوں کو دین سے دور کیا ہوئے۔ تو متقی کی دوسری معاف کرنا سیکھیں۔ تیسری صفت بتائی کہ صدقہ کرتے ہیں۔ میرے پیاروں صدقہ وہ عمل ہے جس سے سب سے زیادہ روزی ملتی ہے اور سب سے زیادہ آخرت ملتی ہے۔ کیسے؟ قرآن کہتا ہے کہ جب آدمی کی موت قریب آئے گی فرشتہ روح قبض کرے گا، وہ کہے گا مجھے مہلت دے دو۔ فرشتہ پوچھے کیا کرنا ہے؟ نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، کہا مجھے صدقہ کرنے کی مہلت دے دو۔ قرآن کی آیت ہے۔
آج مسلمانوں نے صدقہ ہی چھوڑ دیا. اللہ کے نبی نے قسم کھائی ہے, میں قسم کھاتا ہوں جو مسلمان ہاتھ پھیلائے گا اللہ اس کے فقر کو بڑھائے گا, اور میں قسم کھاتا ہوں جو مسلمان صدقہ دے گا اللہ اس کے مال کو بڑھائے گا. یہ تین, یہ مال لینے کا, یہ میں آپ کو ایسے نہیں بتا رہا, یہ تین صفات, غصے کو کنٹرول کرو, قابو کرو, اس کو سیکھنا پڑے گا. ہمارے دوست ہیں ثقلین مشتاق, ہم ایک جماعت میں گئے, ثقلین ہمارے ساتھ تھا. ایک دن امیر صاحب نے اس کو بہت ڈانٹا, خوب, اتنا بلڈ پریشر تھا, ان کو شوگر, ایسا بلاسٹ کیا. تو ثقلین نے کبھی, اور ثقلین تو سپر اسٹار ماشاءاللہ, اور ابھی ریٹائر بھی نہیں ہوا تھا, تو جب اس کو 15 منٹ ڈانٹا نا تو میں نے دیکھا, میں کہا ثقلین تو ادھر چلا گیا. میں کہا ثقلین بھائی آپ کو غصہ تو نہیں آیا؟ کہا سعید بھائی گراؤنڈ میں اتنی گالیاں کھائی ہیں دنیا کے لیے, تو اللہ کے دین کے لیے 10 منٹ ذلیل نہیں ہو سکتے. میں کہا سبحان اللہ یار, غصے کو کنٹرول کیا, کیا اللہ نے اس کو دنیا دی. اس کو میرے پیاروں محنت کرنی پڑتی ہے, ایسے نہیں آئے گا. اور یاد رکھنا, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ صفات باتوں سے نہیں آتی. میں ایک کمرے میں آ کے, میں نے آپ کو عرض کیا نا, ایک کمرے میں آ کے ہیلتھ پہ 2 گھنٹے بیان کروں, آپ کو ہیلتھ فوراً نہیں ملے گی. اسی کمرے میں 15 چھینکے مار دوں فلو میں, آپ سب کو فلو لگ جائے گا. یہ صفات لگتی ہیں, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا جن کو غصہ کا کنٹرول آتا ہے. ایسے نہیں سوئمر کے ساتھ بیٹھیں گے سوئمر بنیں گے, کرکٹر کے ساتھ بیٹھیں گے کرکٹر بنیں گے. تو اپنی صحبت بدلیں, ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو ٹھڈے ہیں. ہم تو بیٹھتے ہیں اپنے سے گرمی کھانے والے میں زیادہ. تو 3 صفات سورہ آل عمران میں, اور 3 صفات سورہ زاریات میں. پہلی صفت کیا ہے؟ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون, متقی راتوں کو بستر پہ کم سوتے ہیں, مصلی پہ زیادہ کھڑے ہوتے ہیں. بتاؤ ہماری راتیں کہاں گزرتی ہیں بھائی؟ یہ متقی کی نشانی قرآن سے بتا رہا ہوں. مسلمان تو فجر میں حاضر نہیں ہوتا, اور اللہ کے نبی نے کہا فجر کی نماز منافق کے لیے مشکل ہوگی, مومن کے لیے مشکل نہیں ہو. مومن تو کون ہے؟ تتاجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. مومن تو کون ہے؟ جس کے بستر پہلو ان کے بستروں سے دور ہوتے ہیں, اور راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, اور اللہ کو خوف اور امید میں پکارتے ہیں. واللہ یہ رات کا اگر مسلمان اپنا معاملہ ٹھیک کر لے, اللہ سارا نظام اس کا ٹھیک کر دے. اللہ اپنی قدرت کو پہلے آسمان پہ لے آتے ہیں. بخاری کی روایت ہے کہ مانگو مجھ سے کیا مانگنا ہے, ساری امت وقت سو رہی ہوتی ہے. متقی کی صفت چوتھی کیا ہے؟ راتوں کو بستر پہ تھوڑا سوتے ہیں, مصلوں پہ زیادہ ہوتے ہیں. میرے پیاروں, یہ بڑا عمل بتا رہا ہوں, رزق کا آپ کو. ہم اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں. ہم نے نماز کو T20 بنا لیا, جلدی جلدی T20 نماز پڑھو, ٹربو لگا دیا نماز پہ, جلدی جلدی نماز پڑھو, باربیکیو آرام سے مزے کر کے کھائیں گے. جلدی جلدی نماز پڑھو, پھر پیزا مزے سے کھائیں گے. روایت میں جلدی جلدی پیزا کھاؤ پھر آرام سے نماز پڑھو, جلدی جلدی کھانا کھاؤ پھر آرام سے نماز. جو نماز میں جلد بازی کرتا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اٹھایا جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, نماز بڑا دروازہ ہے رزق کا. میرے پیاروں, یہ اشراق کی نماز میں ہماری روزی ہے, چاشت کی نماز میں روزی ہے, تہجد کی نماز میں روزی ہے. اے میرے نبی, ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے, ہم آپ کو دیں گے. آپ نماز قائم کریں اور اپنے متعلقین کو بھی نماز قائم کریں. نماز قائم کا حکم ہے, نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے. آپ نماز کو سر سے اتارتے ہیں, شکر نماز ختم ہوئی. جو متقی ہوتے ہیں تو نماز توڑنے کا دل نہیں کرتا ان کو. جس کا کنیکشن اللہ سے ہوتا ہے میرے پیاروں, نماز توڑنے کا دل نہیں کرتا, تلاوت چھوڑنے کا دل نہیں کرتا. جیسے آج واٹس ایپ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. ہر 10 منٹ بعد آن لائن واٹس ایپ. ہم قرآن میں روزانہ کتنا آن لائن ہوتے ہیں بھائی, کتنا واٹس ایپ اور کتنا قرآن. اس لیے 5واں چوتھا عمل کیا بتایا؟ تہجد پڑھو لمبی. 5واں عمل ہوتا ہے آخری جب رات ہوتی ہے نا, سحری کا ٹائم, اس وقت استغفار کرتے ہیں. اور استغفار وہ چیز ہے, حدیث میں آتا ہے جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے اس کو وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا. اور یہ جو اولاد کا نسخہ استغفار کا ہے, کیا نسخہ ہے؟ 300 دفعہ استغفار کرو, جتنا گناہ کبیرہ چھوڑ دو, اور سورہ نوح کی 10, 11, 12 نمبر آیت کثرت سے پڑھو, اور حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت ابراہیم السلام کی اولاد کی دعائیں 2 پڑھ لو. یہ چند مہینے کر لو بے اولاد کو. ایک آدمی کو میں نے بتایا 17 سال بعد اللہ نے اولاد دی. ایک امریکن کپل, گجراتی انڈیا کا, میں نے امریکہ میں جا کے بتایا 11 سال اولاد نہیں تھی, 1.5 سال بعد اللہ نے اس کو جڑواں بچے دیے. استغفار سے اللہ ہر مسئلہ حل کر دے. کہا یہ متقی سحری میں استغفار کرتے ہیں. اور چھٹی چیز پھر بتائی, ہر ساحل اور محروم کو عطا کرتے ہیں.